السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس علم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو مشغول رکھا ہے، قرآن والا علم، یہ علم الہی ہے. عرش سے ڈائریکٹ یہ علم آیا ہے، نبیوں پر آیا، جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، اور پھر نبیوں کے ذریعے سے امتوں کے اندر یہ علم پہنچا. اس علم والے کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ قرآن ایک نصیحت میں کر دوں. ابھی میں ڈابل ہوتے ہوئے آ رہا ہوں. اب ڈابل میں ہمیں اثر کی نماز پڑھنی تھی، تو طلبا نے دیکھ لیا، اساتذہ تو بھاگے آ گئے. میں نے کہا کہ ہمیں اثر پڑھنی ہے، چائے پلا سکو تو چائے پلا دو، نہ پلا سکو تو پانی پی کے چل جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں کہ چائے نہیں پلائیں گے آپ کو. تو سب اساتذہ آ گئے، انہوں نے کہا کچھ تھوڑی دیر بات کرو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن شریف کا ورق جب ہم الٹتے ہیں قرآن شریف، تو عام طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عرب، یہ بیماری ہم نے ملی. میں نے وہاں کے ائمہ سے بھی کہا، وہاں کے جو علماء ہیں ان سے بھی کہا کہ ورق الٹنے کے لیے اپنی انگلی پر ہم تھوک لگاتے ہیں اور تھوک لگا کر پھر ورق الٹتے ہیں. تو بہت بڑی بے ادبی ہے. ابھی صاحب اگر عادت ڈالو گے تو ورق الٹنا ہے، ورق الٹنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نے موریتانیہ، صومالیہ پر تو خیر حالات آ گئے، لیکن موریتانیہ میں قرآن سے بہت مناسبت ہے. موریتانیہ میں وہاں ہر گھر میں ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت حافظ ملے، ہر لڑکی حافظ. وہاں پر جو ہے، اچھا وہاں ہماری طرح یہ ایسے مدرسے نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں وہ. تو وہاں ترتیب یہ ہے کہ درختوں کے نیچے صبح جو ہے وہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک سلیٹ ہاتھ میں ہوتی ہے یا کوئی لکڑی ہوتی ہے، تو یوں ایسا جستے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ ایسا کیوں جذبات؟ کیونکہ اس سے قرآن محفوظ ہوتا ہے. ان کے یہاں خالی تھوک کی عادت نہیں تھی، باقی ملیشیا، آسٹریلیا، فیجی، امریکہ، انگلینڈ، یورپ وغیرہ سب جگہ جہاں بھی جانا ہوا
وہاں یہ تھوک والی عادت ہے. اسی لیے میں نے میرا قرآن شریف کے ترجمے میں شروع میں نے لکھ دیا کہ یہ قرآن شریف کا ترجمہ میں نے حضرت کو بھیجا ہے، تو میں نے اس کو شروع میں ہی لکھا ہوں کہ بھی قرآن شریف کے ورق الٹنے کے لیے اپنے تھوک کا استعمال یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. آدمی اگر اپنی بیوی کے رخسار پر بھی تھوک لگائے تو دو بھی لڑائی کے لیے، حالانکہ بیوی تو قرآن، اس لیے اس سلسلے پر عمل کرو گے انشاءاللہ. میں ڈالنے میں کیا کرایا تو انہوں نے کہا کہاں، میں نے کہا اس کی دعوت چلاؤ بھائی، اس کی کیا ہے جو چیز ہم جس چیز کو چلانا چاہیں گے بچوں کو آج ایک کو سکھائیں گے پھر دوسرا آگے بھائی استاد بنے گا، بھائی دوسروں کو سکھائے گا، بھائی دوسروں کو سکھائے گا، بھائی دوسروں کو سکھائے گا، وہ چلا کے بڑھے گی. اس کا خیال ہے. دوسری ایک اہم بات آپ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، خوشخبری کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، کیونکہ بیان کرنے کے لیے نہیں آیا. میں نے آپ کے مدرسے کی لا ازکی علی اللہ احد، اللہ کا نظام ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنا دین کا کام اللہ کو کس سے لینا ہے، کیسے لینا ہے اور کس طریقے سے لینا ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن کبھی کبھار ہماری عادت ہے کہ ہم کوالٹی ڈھونڈتے ہیں. کوالٹی ابھی ہمارا سفر ہو رہا ہے لاہور کا، انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد 2 دن ٹھہر کر دہلی جائیں گے، وہاں جمنا نگر میں اجتماع ہے، وہ کر کے سیدھے ہم زیارت آئے گئے. تو آپ کے مدرسے کی کارگزاری مجھے بولے تاریخ دیکھنے کو سنا دی، میں اس سے بھاگا بھاگا آیا کہ میرے پاس ایک دن تھا کہ ہمارے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی. میں نے کہا یہی وقت ہے جس میں ہم دونوں کام کر لیں. ایک خوشخبری دیتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے صبح، جس کا عطر کا کام ہے اللہ اس کے سامنے عطر رکھ دیتا ہے، جس کے کپڑے کا کام ہے اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے، جس کے لکڑی کا کام ہے اللہ اس کے سامنے لکڑی رکھ دیتا ہے، جس کا جو ہے سدھار کا کام ہے تو وہ اس کے سامنے اس کی چیزیں آ جاتی ہے. لیکن میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولے میں قرآن رکھ دیتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ قرآن رکھ دیتا ہے ہمارے جھولے. ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے ہمارا پروگرام تھا مدینہ منورہ میں، اور یعنی مدینہ منورہ کے ہمارے قیام کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ہر سفر میں پیر ذوالفقار ہمارے یہاں ضرور ہے. یعنی وہ ان کا یعنی یہ ہمارا پہلے سے طے شدہ ہے کہ بھی میں وہاں پہنچوں وہ وہاں پہنچیں. کبھی پہلے بولے کہ یونس پارک پورے کے یہاں پروگرام طے کر لو، بعد میں کسی جگہ طے کرنا، اور ہم بھی کہتے ہیں پہلے ہمارا پروگرام طے کر لو، ایک ہفتہ پہلے ہمارا. تو پیر صاحب نے بھی یہی بات مجھے کہی کہ اب میرے ان کے دل پر جو ایک غم ہے کہ امت کو قرآن سے جوڑنا چاہیے، امت کو قرآن سے جوڑنا چاہیے. یہ ہماری بہت بڑی دولت ہے. مدرسے ہمارے یہاں بہت ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں میں صحیح تربیت ہے. عالم بنانا یہ کوئی دیکھو بخاری شریف پڑھنا فرض عین نہیں ہے، ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے کہ دونوں دیندار بننا. اچھا اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر تو مذاہب قائم ہو گئے، کھانا بھی ملتا ہے. بھی ہے کسی زمانے میں علم حاصل کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیلے جاتے تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی بہت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس کی عمر 18 سال 20 سال کی ہوگی. عام طور سے 18 سال 20 سال کی عمر کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ پاگل پن کی حد میں ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. اس عمر کو پاگل پن کی عمر کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمر جو ہے ایسی ہوتی ہے نوجوانی کی، اسی لیے نوجوانوں کے لیے قرآن شریف میں مستقل دعا اتری ہے. بوڑھے پڑے تو ہر دن، لیکن نوجوانوں کے لیے مستقل اللہ نے قرآن میں دعا ہوتا ہے. اہل صاحب
انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. تو یہ نوجوان تھے. فتیہ کا جملہ آیا ہے. فتیہ کسے کہتے ہیں کہ جی بالکل نوجوان کہ مراہق ہوا, اب بالغ ہوا, اب نوجوان ہے. انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دعا مانگی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. بوڑھا پڑے گا, جوان پڑے گا, بوڑھی عورت پڑے گی تو بھی حرج نہیں, لیکن قرآن نے جو کہا ہے یہ کہ جوان بولے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے, تو نوجوانوں کو تو دعا بہت پڑتی ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. میرے ساتھ پڑھ لو ایک مرتبہ, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لیکن جب یہاں آتنا کا جملہ لائے, قرآن مجید میں دینے کے لیے 3 جملے اللہ استعمال کرتے ہیں. ایک آتنا کا, ایک آتنا کا, لا معطی لما منعت, آتنا سے آتا ہے, اور ایک حب لنا. یہ 3 جملے آپ کو قرآن میں ملیں گے. تو آتنا کا کیا مطلب ہے؟ دیں گے, لیکن قدر نہیں کرو تو چھین بھی لیں گے. یہ ہے آتنا کا مطلب کہ دیں گے صحیح, لیکن قدر نہیں کرو گے ہم چھین لیں گے. اس لیے ملک من کشا وطن جو ملک ممن کشا. یہ آتنا کا مطلب یہ ہے کہ دیں گے, آپ نے مانگا لے لو, تمہارا ایمان بچہ ہے, لیکن قدر نہیں کی تو لے بھی لیں. اور آتنا کا مطلب یہ ہے کہ دیں گے ہی لیں گے نہیں, پرماننٹ دے جا. یہ ہے آتنا کا مطلب. اور حب لینا کا مطلب ہے دیں گے اور بھر بھر کے دیں گے, جتنا مانگا اتنا نہیں دیں گے, بہت دیں گے. اس لیے ربنا حب لنا من ازواجنا, یہ عباد الرحمان کی دعا ہے. عام آدمی کو دعا مانگنے کی تو بھی نہیں ملی. عباد الرحمان کا جو جملہ اللہ لائے اوپر سے, تو ان کی یہ دعا ہے. تو میں عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا, اس کی ان کی کیا صفات ہے؟ یہ صفت ہے, یہ صفت ہے, یہ صفت ہے, یہ صفت ہے. اخیر میں لائے تو وہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد نظام الدین میں ٹھنڈی کے دن تھے اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے قریب بیٹھ کر مجھے کہا کہ یہ دعا کا مطلب معلوم ہے. میں اس کو نوجوان, گھومنے پھرنے کی عادت, ادھر ادھر ٹہلنے کی عادت, کبھی مسوری چلا جاؤں, کبھی کشمیر چلا جاؤں, کبھی یہاں چلا جاؤں. ابا کو پتہ بھی نہیں, حضرت جی کو پتہ بھی نہیں. ابا نے مجھے سب اس پہ بات کی کہ یہ دعا سالگیر کی. جیسے ماں باپ کے لیے کون دعا مانگے گا؟ جو نیک ہوگا. او ولد صالح یدعو. گناہ گاروں کو اللہ اس کو بھی نہیں دے گا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں گے. یہ دلیل ہے کہ اللہ کے اچھے ہیں جو توفیق مل رہی ہے. ہماری اولاد کے لیے دعا مانگنے کی ربنا حب لنا, یہ دلیل ہے کہ عباد الرحمان میں ہے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, رب حب لی من الصالحین. یہ انبیاء کی دعائیں. انبیاء جو ہے عام طور سے آتنا کا جملہ بہت کم استعمال کریں گے. جو معلوم ہے تو ان کو آتنا لینے کے بعد چھینیں گے قدر نہیں کی. اسی لیے قرآن میں نبی کو یہ دعائیں آئیں گی, اس میں ہر جگہ کا جملہ زیادہ آئے گا. تدبر کرو قرآن میں کہ اس میں وہ جملہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائے گا. تو یہ جو تو میں نوجوان کی بات سنا رہا تھا, مجھے لمبا بیان نہیں کرنا, میں تو حضرت کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. صاحب مانا ابراہیم میں نے دیکھا نہیں تھا, مجھے پتا نہیں, مجھے پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے, تو میں نے کئی واسطے لگائے. پہلے قرآن بھیجا یہاں, پھر ان کی طرف جا کر قرآن آیا کہ مدینہ منورہ ہمیں خبر آئی کہ ابھی یہ خط آیا. میں نے کہا ہم نے قرآن شریف کا ترجمہ بھیجا ہے. پھر جو ہے لوگوں سے تحقیق کی کہ وہاں ابراہیم صاحب ہے کون, کہاں سے پڑھے انہوں نے, کیا ہے ان کا تعارف. یہ سارا بایو ڈاٹا مدینہ میں نکالا ہم نے. حاجی ہوتے ہیں تو حاجی میں ملے, بادولی ہے کس طرح. تو میں نے کہا کہ مدرسہ ہم نے ضرور دیکھنا, اور چونکہ وہاں جا کر ہمیں کارگزاری دائر کرتے تھے. یہاں میں نے کہا کہ رائے گڑھ میں کارگزاری تو ہوگی تبلیغ کے کام, لیکن میں کارگزاری سناؤں گا ہمارے ان شاء اللہ. تو میں قصہ سنا رہا تھا احمد بن حنبل کا
کہ احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اس نے علماء سے کہا کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے. علماء نے کہا کہ بڑے بڑے علماء ہیں یہاں، چلے جاؤ علم حاصل کرو. بڑے بڑے علماء کہنا مجھے تو احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنا ہے. تو فقہا نے کہا کہ احمد بن حنبل جو کہ علم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ نظر بدلے. حکومت نے ان کے بیانوں پر پابندی لگائی، وہ گھر سے نکل کے نہیں جاتے، اور ان کا نام بھی مت کرے کسی کے سامنے. نام لوگوں نے جیل میں جاؤ. اب وہ نوجوان تو اس کے دل میں طلب ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے دل میں طلب ہوگی دین کی بات پہنچانے کی یا دین کی بات کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. اور ایک آیت یاد رکھنا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. بس یہ اصول ہے اللہ کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. یہ آپ نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا اور بڑا گویا تھا، اس کو اسلام کی دعوت نہیں دی، اور میری اسلام کی دعوت دینے پر مسلمان ہوں. ہم تین آدمی گئے تھے، اس میں سے ایک کا انتقال 6-7 مہینہ پہلے ہو گیا، 2 ابھی بھی ہم زندہ ہے. مایوس کیوں؟ ہمارے پاس قرآن والا غریب اپنے آپ کو غریب کہے، قرآن والا اپنے آپ کو فقیر کہے، علم والا اپنے آپ کو فقیر کہے نا. صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، میں فقیر ہوں، حضرت تجھے شادی کرنی ہے. تو آپ نے بتایا تو فقیر نہیں ہے، تجھے سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، تجھے سورہ فلق یاد نہیں ہے، تجھے سورہ ناس یاد نہیں ہے، تو بہت بڑا مالدار. ہم بہت بڑے مالدار ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور قرآن جب بھی پڑھو یہ دل میں نیت کرو کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. مزہ ہے. ابھی جو قرآن شریف کا ہمارا ترجمہ آیا ہے، یہ حضرت صاحب نے پیش کیا ہے، یہ اس کے بعد اب دوسرا کام ہم حافظ قرآن میں کر رہے ہیں. حافظ قرآن میں ترجمہ لانا بہت مشکل ہے. 15-20 پارے کر کے ہم تھک گئے، سمندر میں ڈال دیا. بڑے بڑے علماء کو ہم نے جمع کیا ہمارے لیول کے اعتبار سے کہ ہمیں حافظ قرآن میں ترجمہ لانا ہے، 15 ٹکڑی میں لانا ہے. 15 ٹکڑی اس سے عام طور سے بچے جو حافظ ہوتے ہیں 15 ٹکڑی میں ہوتے ہیں. عام طور جو ہم نے دیکھا سب جگہ 15 ٹکڑی عام طور زیادہ کرتی. اب وہ بچہ جب حافظ ہوگا تو قرآن جب بھی پڑھے گا تو 15 ٹکڑی اٹھائے گا. اچھا 15 اب اس کو ترجمہ دیکھنا ہے تو 13 ٹکڑی میں ترجمے ہوتے ہیں عام طور سے، تو اسے 13 ٹکڑی کا بھی رکھنا پڑے گا، 15 ٹکڑی کا بھی رکھنا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ جو خرچہ ہو میں کروں گا، 15 میں لاؤں. 10 پارے کر کے سمندر میں ڈالے ناکام ہو گئے، 15 پارے کر کے سمندر میں ڈالے ناکام ہو گئے، 20 پارے کر کے سمندر میں ڈالے ناکام ہو گئے. 60 سال سے محنت کر رہا ہوں. اب جو ہے خوشخبری یہ آئی ہے کہ الحمدللہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے. ابھی چھپنے میں بھی 8 مہینے جائیں گے. تو اس میں نے کیا کیا ہے، نیچے تفسیر نہیں لکھی، نیچے یہ تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو نیچے میں نے کیا دھیان کے لیے دیکھیے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ آپ کی بات سن رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، اس دھیان سے پڑھیے. پھر دوسرے جگہ پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، اس دھیان سے پڑھیے. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے والے کو اللہ دعا مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے، اس دھیان سے پڑھیے. آپ قرآن حدیث سے تو بہت پڑھیے، گزارے عمل کے اندر کس کو یاد رہے وہ اسے سجدے ہی ڈال دیا. اچھا تو سجدے کیا ہے، دیکھیے آپ سجدہ کر لیجیے، شیطان کو رلائیے. آپ سجدہ کرو گے تو شیطان روئے گا. اور سجدے کی دعا یہ ہے سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره، جو ابو داؤد کی روایت وہ دعا ڈال دی. یہ دعا یاد کر لیجیے. یہ کام ابھی چل رہا ہے جو ابھی منزل تک پہنچا نہیں ہے. ابھی پرسوں بات ہوئی ہماری میڈم میں ہندوستان آ گیا ہے. اب جو ہے 2-3 دن بمبئی میں ہوں، 10 دن دہلی میں ہوں، انشاءاللہ پھر لاہور میں 20 دن ہوں، پھر واپس آ کر انشاءاللہ امریکہ کا سفر ہوگا. پھر یہ اب میں اسی ماحول میں ہوں، پھر جمعہ ریاست میں چلا جاؤں گا مدینہ منورہ، پھر انشاءاللہ رمضان میں آؤں گا. اس سے اس درمیان جو بھی آ جائے مجھے خبر ہو. تو قرآن کے بارے میں سمجھا رہا تھا احمد بن حنبل کا قصہ. تو وہ نوجوان کو علماء نے کہا
احمد بن حنبل صاحب علم حاصل نہیں کر سکتے. اس نوجوان نے کہا مجھے حاصل کرنا ہے. میں نے کہا نہیں آپ نہیں کر سکتے. اچھا مجھے خالی احمد بن حنبل کا مکان دکھا دو. یہ وہ مکان ہے احمد بن حنبل کا، وہ نظر بند کر انہیں کے مکان میں حکومتوں نے بند کر دیا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان نے جو ہے اپنے پاؤں پر چتھڑے باندھ دیے اور ایسا لگا ان لوگوں کے سامنے کہ یہ لگڑا ہے اور بیساکھی ہاتھ میں لی اور لکڑی پکڑ کر وہ بھیک مانگنے کے لیے نکلا. اس زمانے میں جو بھیک مانگی جاتی تھی فقراء جو بھیک مانگتے تھے یہ نہیں کہتے تھے پیسہ دو پیسے دو کھانا دو، یہ نہیں کہتے تھے. اللہ کے واسطے کچھ دے دو یہ نہیں کہتے تھے. ایک جملہ کہتے تھے اجرکم علی اللہ. یہ جملہ ہوتا ہے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. وہ گاؤں گاؤں گلی گلی محلہ محلہ ایک جملہ کہتا تھا اجرکم علی اللہ. تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی بیچارہ ہے تو اس کی کشکول میں ڈال دیتے تھے 1 دینار 2 دینار. امام احمد بن حنبل کے کان سے بھی آواز پہنچی تو انہوں نے اوپر سے کھڑکی کھولی. امام صاحب نے دیکھا کہ کسی کا پاؤں ٹوٹ گئے ہیں اور یہ بیچارہ میرے یعنی ہمارے گلی کی طرف آ رہا ہے. تو امام صاحب نے 1 درہم کاغذ میں پیک کر کے تیار رکھا. وہ یہاں سے جب گزرے گا اور یہ جملہ کہے گا اجرکم علی اللہ تو میں اوپر سے ڈال دوں. اسے پتا تھا کہ امام صاحب کا مکان ہے. یہاں اس سے زور سے کہا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. مقصد اس کا یہ تھا کہ امام صاحب سنے. امام صاحب نے کھڑکی کھولی اور 1 درہم جو تھا وہ ڈال دیا. تو اس نے نہیں دیکھا امام صاحب میں فقیر نہیں ہوں، میں تو آپ کے پاس علم سیکھنے آیا ہوں. یہ طالب ہے، مجھے آپ علم سکھائیے، قرآن سکھائیے، تفسیر سکھائیے. تو امام صاحب نے جواب میں کہا پاگل کی ہے، میں بیان وغیرہ نہیں کر سکتا، میں علم بھی نہیں سکھا سکتا، میں پابندی مجھ پر. تو اس نے کیا کہا حضرت پابندی اپنی جگہ، آپ تو خالی اتنا کریں میں روزانہ فقیر بن کے آؤں گا. جیسے 1 درہم آپ نے اوپر سے ڈال دیا ویسے روزانہ جو ہے ایک تو حدیث لکھ کر اوپر سے ڈال دینا. لوگ سمجھیں گے کہ بھائی جس مل رہی ہے میں سمجھتا ہے. امام صاحب نے کہا تو تو روزانہ وہ جاتے تھے. بات تو چل بڑے محدث بنے وہ جاتے تھے اور امام کہتے اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. تو امام صاحب جو ہے 2 حدیثیں 3 حدیثیں بہت اہتمام کے ساتھ اوپر رہ کر مجھے بھیج دیتے تھے. وہ لے کے چل دیتا تھا، وہاں جا کر حدیثیں یاد کر لیتا تھا. اب خدا کی شان حالات بدلے. امام صاحب جو ہے وہ جیل سے نکلے، حکومت بدلی، بادشاہ دوسرا آیا. اس میں دارالمسجد جو ہے وہ کھول دی کہ امام صاحب آپ بیان کر سکتے ہیں. تو کتابوں میں لکھا کہ اعلان ہوا کہ بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء یہ سب امام صاحب کا درس سننے کے لیے بیان سننے کے لیے سب بیٹھ رہے تھے. سب آ گئے، مسجد بھر گئی. اس پر اعلان ہوتا تھا کہ سبھی اعلان ہوا ہے تو فوراً وہ نوجوان نے اپنے بسترے میں کھول کر ہوئے بھاگا بھاگا پیچھے آ کے بیٹھ گیا. امام صاحب نے کہا بھائی تو آگے آ جا، تو آگے آ جا، یہ اصل میرا شاگرد نہیں ہے. کس طریقے سے علم حاصل کیا، کس طرح میں قرآن حاصل کیا ہے. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ پنکھے کے لیے مل جاتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ استاد سے دعائیں مل جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے. ہمارا کاشتن سمرپن بخارا کا سفر ہوا تو ایک ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت ہمیں دیکھ کر ایسے رو رہے ایسے رو رہے. ہم نے کھائی بوڑھے اس کو مجھے بڑی اپنی ہمیں دیکھ کر آپ کیوں روتی؟ یہ تو میرے گھر میں اندر گھر میں لے گئی، پھر جو اندر ایک کمرہ تھا وہاں لے گئی، پھر ایک کمرہ تھا وہاں لے گئی، پھر ایک کمرہ تھا وہاں لے گئی. ایک صندوق سی کھولی، صندوق سی کھولنے کے بعد دوسری صندوق تھی، پھر اس کے اندر سے جو ہے اس کا قرآن نکالا. یہ کہ آپ جیسا کرتے ہوئے ویسا میں نے میرے دادا کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور یہ پڑھتے تھے یہ کیا چیز ہے، یہ قرآن یہ کیا چیز ہے. بولے ہم یہاں حکومت تو دکھا نہیں سکتے، حکومت سے دکھا نہیں، حکومت نہیں لکھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ عام مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ میری طرف گاڑی چلا سکتے ہیں.
اب اس میں خالی روح ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ حضرات سے میری اتنی درخواست ہے کہ قرآن شریف جو میں بات بتاؤں، برا مت ماننا، قرآن اچھا پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہوا اور تقویٰ نہ ہوا تو ہوائی جہاز تو بہت اچھا ہے اور پائلٹ بھی بہت اچھا ہے، فضا بھی اچھی ہے، سب کچھ ماشاء رکھے گا، لیکن اگر پیٹرول نہ ہوا تو ہوائی جہاز جڑے گا بھائی. اصل چیز اخلاص، اصل چیز تقویٰ ہے. واتقوا اللہ یعلمکم اللہ. اور کبھی بھی مایوس مت ہونا، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو آنکھ میں سفر بیٹھا ہے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھے. ادھر ادھر کی بات نہ کر. میں آج آپ کو ایک سبق دینے آیا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے راستہ کیسے کہ علامہ اقبال صاحب سے ملاقات عروج پر تھی، اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال، بیوی تھے. ملاقات عروج پر تھی، اذان کا جواب بھی نہ دیا اقبال. اب جو صنم روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے، حالات ہے تو خود مؤذن بن کے. مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال. جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے. اپنے اندر ایمان تڑپ پیدا کرو. کبھی بھی کسی کو مت کہنا، کبھی بھی کسی کو دنیا مت ماننا. بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شکایتیں کی ہیں کہ انہوں نے میرے دل کو دیکھا، میرے دل کو دیکھا. کبھی بھی قرآن کو مت دیکھنا، کبھی بھی قرآن کو مت دیکھنا، کبھی بھی حدیث کو مت دیکھنا. یہ اللہ کو راہ سنیے میں زندگی کبھی بھی اللہ محروم نہیں کرے گا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، مولانا عمر صاحب پالوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی سوتا ہوں تو میں خاص میں جیسے قرآن پڑھتا رہتا ہوں، خاص میں جیسے قرآن پڑھ رہا ہوں. مجھے بڑی تمنا ہے کہ قرآن حفظ کروں، یہ کہتے مجھے بڑی تمنا ہے کہ قرآن حفظ کروں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت مجھے قرآن حفظ کرنے کی بڑی تمنا ہے. حضرت نے کہا ہے کہ تمہاری عمر ہو گئی. دوسرا کہ افکار، تیسرا کہ بیانات، مشغولیت دعوت کے کام کی. اس وقت میں دعوت کے کام کی ذمہ داری عام طور سے ابا پر تھی. فجر کے بیان میں بھی انہیں کے ذمے بیانات آتے تھے، مستقل 35 سال تک بیان کرنا، پھر بیماریاں. تو کہا کہ حضرت میری تمنا ہے آپ مجھے یار الجنہ سے شروع کروا دیجیے، میں کوشش کروں گا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ریاض الجنہ سے شروع کیا اور 4 سال میں ریاض الجنہ میں حضرت جی کے ہاتھ سے قرآن ختم. کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کے وقت چلتا ہی نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. حج کر کے آیا ہوں، حاجی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. جس کا تعلق قرآن سے ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، بس کھلا سے چلا. اس لیے لمبی باتوں میں کروں گا نہیں، پڑھنے کا ٹائم ہے. میں سمجھتا ہوں بس 3 ذمہ داریاں آپ نے سمجھنا. اپنا دین سیکھو، دوسرا اپنے دین پر چلو، تیسرا اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہو. اور اس سے بڑی چیز ہے اللہ کا کلام. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کا کلام تہجد کے وقت میں دیکھ کر پڑھو. حافظ ہو تو جو سنت ہے ان سنتوں میں ترتیب سے قرآن پڑھو. میں آپ کو اب قصہ سناؤں، یعنی عجیب معاملہ ہے. مصر میں ہمارا سفر ہوا، تم جو سفر میں قاہرہ
قاہرہ کا عمل ضرور ہوا، بچوں کو لے کے ہم گئے تھے وہاں سے نماز مدینہ منورہ کے، تو وہاں ایک مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے، تو وہاں ہم نے دیکھا فجر میں سورج پڑھ رہا ہے، آیت پڑھ رہا، پھر مغرب میں اس سے آگے، عشاء میں اس سے آگے، پھر فجر میں اس سے آگے، کیونکہ ایک ہفتے کا سفر تھا ہمارا، تو میں نے پوچھا، بولے کہ ان کا معمول ہی ہے کہ یہ پورا جو گہری نمازوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ یہ تو قصہ جو ہمارے ساتھ ہوا۔ دوسرا قصہ عجیبی مصر میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک امام صاحب شافعی مسلک ہے وہاں، تو وہ مغرب کی نماز میں 2 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، وہاں مثال مفصل تیار مفصل اور اوساط مفصل کا وہ کوئی خیال نہیں رکھتے وہ، اور مسجد ان کی کھٹا کھٹ بھری ہوئی، جب سننا یہ ابھی چل رہا، یہ نہیں کہ کل تھا، یہ نہیں کل تھا پرسوں تھا نہ، مغرب کی نماز میں 2 پارے، پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سب کو چھٹی، گھر جاؤ، پھر جو عشاء کی نماز ان کی مسجد میں 1:30 ہوتی ہے، وہ صبح ساجد مثال دے رہا ہوں، اگر 5 بجے ہے تو صبح ساجد سے 2 گھنٹہ پہلے چھوڑتے ہیں، اور تقریباً روزانہ 8 پارے 10 پارے عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور مسجد مردوں سے عورتوں سے بھرے گئے۔ اب سنو، صبح ساجد ہو گئی تو صبح ساجد سے اگر تم نے اب تک کا جو خاصا وقت رہتا ہے، تو صبح ساجد سے پہلے صبح ساجد ہوتے ہی اب وہ جو ہے وہ فجر کی نماز کی تیاری فوراً تیار ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر اپنی جو فجر کی نماز میں پارا سوا پارا، یعنی سمجھ لیجیے روزانہ کا ان کا 10 پارا 12 پارا نماز میں ابھی بھی، اور مسجد بھری ہوئی، کوئی یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب یہاں مسجد میں کوئی نہیں، نہ مرد عورتیں آتے ہیں قرآن خوب سنتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا باڈوری میں حدیث شروع کرنا ہے، میں نہیں کہتا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے قرآن سے محبت والے اب بھی ہیں، اب بھی۔ اور ہمارے یہاں کیا رمضان کے مہینے میں اگر حافظ صاحب تھوڑا سا آہستہ پڑھا رہے بھائی جلدی پڑھ لیں یار، جلدی پڑھ لیں، بولی مسجد میں تو 15 منٹ میں ختم سے کیا جائے، تو آپ تو ادھا کلاک کرے تھے تو 25 منٹ کریں گے، یہ تو قرآن نہیں ہوا، یہ تو قرآن نہیں ہوا۔ مسجد نبی کے امام ہیں شیخ علی الحسینی، اور ایک امام ہے شیخ عبدالرحمان صدیق، تو ہم عام طور سے جب ہمارے بچے چھوٹے تھے ان لوگوں کو قرآن سے بہت مناسبت ہے، اور عرب تو عرب ہے، ایک عرب تو جو ہے وہ عرب ہے، ہم ہندوستانی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ شیخ حسین جی نے ہمیں کہا کہ میرے یہاں آپ لوگوں کی دعوت، تو میں انکار کرنے سے کوئی آج دعوت دے، حرم شریف کا امام دعوت دے، مسجد نبی کا امام دعوت دے، مدینہ منورہ میں تو کوئی دعوت دے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بازو نہ ہو تو آج قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت، جو امام صاحب نے دعوت کی، تو میں نے گھر والوں سے مشورہ کیا ابھی ہمارا سفر ہے کھانا کا، تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت ان کی دعوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے کل دعوت کی کھانے کی، میں نے کہا بالکل 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 کھائیں گے تمہارا کھانا، صالحین کا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے لیے، حالانکہ مہمان ہیں ہم ہمارے ادھر جیسے آئے ہیں ان کے وہاں مسائل، انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں ہم کھانا کھائیں گے بنانا چاہیے، اور میں نے دعا مانگی، ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، اے اللہ جو تیرا بندہ تیری بندی تجھے پسند ہو ان کا کھانا ہمارے پیٹ میں جائے، اور جو تجھے پسند ہو ان کا کھانا ہمارے پیٹ میں جائے ہی۔ یہ حدیث کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو بھی فاسق فاجر ہو ان کا احسان مجھ پر مت رکھنا، انہیں دعوت، اب جب انہوں نے دعوت کی تو ہم نے ہمارے بچوں سے کہا کہ ہم نے کہا کہ اس نے 10 پارے کیے، اس نے 5 پارے کیے، اس نے پورا قرآن کیا، تو انہوں نے اچھا قرآن سنا، ہمارے بچے پڑھے ہوئے کافی سیکھے، انہوں نے قرآن سنا ہے، تو اس سے مجھے بھی ہندی لگی، ہندی کہنے لگے، ہندی کہاں ہندوستان کی
جھومنے لگے سو. اپنے بچوں کو بلایا اور اپنے بچوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام پر جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا. آپ محنت کرو گے اللہ آپ کو دے دے گا. آپ کی میرے دل میں بہت قدر ہے, بہت قدر ہے. اس لیے ادب کے ساتھ قرآن کو سیکھو, قرآن سے تعلق پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ شکر امام اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی قرآن پڑھ لو, پارا یاد کر لیا, فوراً دعا مانگو, اے اللہ اس قرآن میں میرے حصے کی جو ہدایت ہے تو مجھے عطا فرما. قرآن میں ہر مسلمان پارٹنر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لیکن کیٹیگری میں سب مسلمان پارٹنر قرآن ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھو اس کی وجہ سے دعا مانگو, اس قرآن میں میرے حصے سے جو ہدایت ہے تو مجھے عطا کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور قرآن کو پھیلانے کی نیت کو, اور برا مت ماننا. ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارا یہ مفتی سعید پالنپوری کا نام سنا ہوگا اور مفتی امین پالنپوری دیوبند, ہماری دوسری مفتی کتاب ہے اس کا بھی نام سنا ہوگا آپ نے. 12 جلد آ گئی. میں علماء سے جاتا ہوں کہ تم زیادہ جلد نہ پڑھو لیکن کم سے کم 12ویں جلد ضرور پڑھو. یہ میں نے علماء کے لیے لکھی ہے. 12ویں جلد میں نے صرف علماء کے لیے لکھی ہے اور دعوت کے کام کرنے والے کے لیے لکھی ہے, آواز کے لیے بھی ہے. اور اس میں صرف قرآن سے ہی استدلال کی ہے. 137 سبق ہے. اس میں آپ کی ذمہ داری ہے حضرت تک پہنچانی. 12ویں جلد آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا حضرت تک. یہ سب سے پہلے جب آئی مدینہ منورہ میں رمضان کا مہینہ تھا تو سب سے پہلے میں نے ہمارے بھائی حاجی عبدالوہاب کو بھیجی رائے گئی کہ سب سے پہلے آپ بعد میں پھر ہمارے ساتھی وغیرہ سب کو ہم دیتے رہے. یہ تو تو یہ ہماری کتابیں مفتی سعید پالنپوری شروع میں دیکھتے تھے کچھ غلط کر دی ہے. تو جب اس کے امین پالنپوری نے کافی دیکھا یہ کیا. ایک آدمی وہاں پر بھائی کلام نام ہے جو مفتی سعید پالنپوری کی کتابیں بھی چھاپتے ہیں, اس کی امین کی بھی چھاپتے ہیں, ہماری بھی چھاپتے ہیں. میرے پاس آئے مرکز کے کمرے میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کلام بھائی مجھے ایک بات کا جواب آپ جو ہے امانت داری سے دینا. میں نے کہا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے یا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے یہ ابھی مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب ملاقات حضرت شریف ہوئی تو مفتی تقی صاحب سے میں نے صبح مفتی تقی صاحب جو ہمارے تعلقات ایسے تو وہاں مدینہ منورہ ہم جہاں رہتے ہیں بس نیچے ہم رہتے تھے اور اوپر ان کی بھانجی رہتی اور کوئی بس ہم دونوں ہی آگے بلڈنگ میں رہتے تھے اور کوئی جگہ ہی نہیں تھا. دوسرا اعتبار سے ان کی رشتے داری بھی ہے اور ہمارا بھی تعلق بن گیا تو ہمارا آنا جانا ملاقات کافی تعلقات. تو حرم شریف میں ملے. میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کا جو آسان ترجمہ ہے وہ دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی کچھ ترجمہ تو نہیں, ترجمہ تو آپ لوگ کر سکتے ہو, ہم تو ترجمہ نہیں کریں گے. بھائی ترجمہ کرنا قرآن والا بہت بڑی چیز ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے, میں نے ترجمہ نہیں کیا, سمجھا دیا مفہوم کہ اللہ کیا چاہتا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا ترجمہ کافی. میں نے کہا حضرت آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے, ہم تو گجراتی لوگ ہیں اور ہماری عورتیں تمہارا ترجمہ کافی ہے. یعنی ہمارے بھاگل کی عورتیں یا یہ گٹھامن کی عورتیں یہ جو ہے یہاں باڈولی کی عورتیں عام عورتیں یہ کافی نہیں تمہارا ترجمہ. وہ تو ہائی فائی لیول کا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے دھوکا تم تو نکاح بیان کرو یہ کرو. تو پھر میں نے پہلے بڑا ہمارا آیا تھا. میں نے ان کو حضرت شریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے اقدس کی کری دی پیش کر دیا. میں نے کہا نہیں دیکھیے اس کو. تو انہوں نے بھی کھڑے کھڑے دیکھا, کھڑے کھڑے دیکھ کر ارے بھائی ہاں مولانا صاحب یہ تو مجھ سے بھی آسان. میں نے کہا کہ آپ سے بھی میں نے آسان کرنے کی کوشش کی. میرے دل میں دائیا پیدا ہوا آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یہ جو بڑے بڑے لوگ کہاں ہم کسی پڑھے, لیکن میں نے دیکھی یہ آسان ہے, بہت آسان, بہت آسان, بہت آسان ہے.
اب میں کلام بھائی کی تفصیل سنا رہا تھا. میں نے کہا کلام ذرا مولانا تحری کی بات کرنا, اس میں ذرا ذرا کوئی جھوٹ نہ ہو. مولانا خانی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ آپ کتنا چھاپتے ہو؟ تو میں نے کہا سال میں 1000-2000. اچھا میں نے کہا آپ تو چھاپتے ہوئے مولانا خانی رحمۃ اللہ کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے, آپ جب پورا سمجھ جاتے ہو؟ وہ کہتا میں نے کہا ہاں یا نہ کا جواب دو. چلو یہ بات آپ نے سکتے. میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو کہاں سے آیا؟ ایک چیزیں میرے بھی کچھ لوگ ہو جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا. میں بولتے ہیں سوچ رہا ہوں ترکیب کو ذرا مجموعہ ہمارا بڑھ رہا ہے. ہمارے پاس دعوت کے کام میں ماشاء اللہ کتنے لوگ بڑھ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر. پھر میں نے کہا کہ سلام صاحب یہ موجودگی کا جو ترجمہ ہے آپ کتنا چھاپتے ہیں؟ تو مولانا بلا تکلف نے کہا کہ 2 مہینے میں 1 لاکھ چھاپتا ہے. میرے دل پر چوٹ پڑا. میں نے کہا ہمارے علماء تو تقوی والے جو وہاں حاضر رحمۃ اللہ علیہ کا تقوا جو ان کی زندگی اور جو ایک ایک پوائنٹیں حضرت نے جو بیٹی زیور, تو مجھے یہ ہوا کہ ہمارا مجموعہ اتنا کافی ان کو بنا نہیں کہتے وہ بھی یعنی کسی عالم کو بنا نہیں کہیں گے جو ہے اپنی جگہ, لیکن وہ چیز چھپ رہی ہے تو کچھ گھر میں تو رکھے گا نہیں, کسی نہ کسی کے پاس تو جاتی ہے, کوئی تو پڑھتا ہے اس کو. تو پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو مشورہ کیا کہ ہمارے خاص دوست ہیں بے تکلف بھی رہتی ہے. میں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ بھائی اصل میں ایک جملہ کہا کہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہمارا مجمع جو ہے وہ قرآن سے غافل ہے. بہت بڑی بدبختی ہے کہ ہمارا قرآن سے کم سے کم سر پاس جاتا ترجمہ تو یاد رہے یا پورا قرآن کا ترجمہ یاد نہیں ہوتا دوسرے پاس جاتا ترجمہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. پھر میرے ایک قصہ مجھے یاد آیا ہمارے والد صاحب کا مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کا. مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹھے ہوئے, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ اور میں سامنے تھا. تو مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مولوی عمر کہتے ہیں مولوی عمر اگر 29واں اور 30واں پارہ ہمارے ساتھی ترجمہ ہوتا یاد کرتے ہیں خالی 29 اور 30 پورا قرآن تو کیا یاد کر سکے گا 29 وہ اس کا آسان ترجمہ کر دے اور جو ہے اس کو یاد کر لیں تو ہمارے ماحول میں یعنی ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش برما یہ ہمارے ماحول میں عام طور سے فجر کی نماز میں ہمارے ائمہ اس میں سے پڑھتے ہیں عام طور, مغرب میں اس میں سے پڑھتے ہیں, عشاء میں اسی میں سے پڑھتے ہیں. تو کم سے کم ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, یہ بات مجھے یاد ہے. تو اس کے بعد سے میں نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ اللہ. پھر میں نے ہاتھ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتمے میں آئے, مولانا شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ علیہ خاتمے میں آئے اور انہوں نے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ حالت بھی چل رہے ہیں کہ ہم یہ کا فکر مت کرو, یہ لو قرآن, یہ قرآن جو ہے میرے جھولی میں ڈال دیا, اس کا ترجمہ کرو. سب سے ہم نے حرکات کے میدان میں کام شروع کیا. 5 سال لگے جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہے. پھر اب دوسرا کام کر رہے ہیں, اب اس پر تفسیر کا کام کر رہے ہیں. تفسیر کا کام اتنا آسان کر رہے ہیں کہ جو علماء تفسیر پڑھا رہے ہیں نا ان کے لیے دوسری تفسیر کو ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا آسان کر رہے ہیں. ایک صفحہ عربی متن اس کا ترجمہ آپ پڑھ لیجیے, اس کے سامنے 2 صفحے وہ جو متن ہے اس کی تشریح ہے, سارے نزول جو ہمارے علماء نے کیا لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے, مولانا رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے, اس کی مختصر آدمی اتنا دیکھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا پڑھانے کے لیے کہ اس کا شان نزول کیا ہے. یہ کام شروع کیا ہے. اب زندہ رہتے نہیں رہتے بھائی, منزل پہ پہنچتے ہم نے یہ طے کیا کہ ایک پارا آ جائے فوراً چھاپ, دوسرا آ جائے فوراً چھاپ. آپ لوگوں سے دعا کی درخواست دعا کرو گے انشاءاللہ. بس اب بیان کو ختم کرتا ہوں. ایک درخواست کرتا ہوں, اساتذہ کی قدر کرنا, اپنی دینی درجے کی قدر کرنا.
زیادہ لمبے چوڑی مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. لمبا چوڑا ہمیں عالم بھی بننے کی اس کی فکر مت کرنا. وہ تو اللہ بنائے گا، جس سے اللہ کام لینا چاہے گا اللہ اس کو چھانٹ لے گا. اللہ تعالیٰ جو چھانٹ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فرشتے میں سے چھانٹ لیتا ہے، کبھی جناتی میں سے چھانٹ لیتا ہے، کبھی چھانٹ لیتا ہے، کام لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ. کام اللہ کا رکتا نہیں. خالی دیندار بننے کی پوری فکر ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے دیندار بنا، تقوی والا بنا. مانگو بھی انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک درخواست کرتا ہوں، روزانہ میں دعا کرتا ہوں اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ہے. اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. یہ اپنا معاملہ نہیں ہے کہ روزانہ حج کی دعا، اجتماع کی دعا، اسرا کی دعا واٹس ایپ پر ہمارا سبق چلتا ہے. نام آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں واٹس ایپ کے اوپر. اس وقت میں الحمدللہ 8 کروڑ آدمی ساری دنیا میں سن رہے ہیں. ساری دنیا میں سبق کا ساری دنیا میں اردو بھی جا رہا ہے، عربی بھی جا رہا ہے. عربی میں جو ہے وہ عرب کالونی کے لیے روزانہ صحیح حدیث بھیجتے ہیں، دعائیں بھیجتے ہیں. اور جو اردو والوں کے لیے تو اس میں کبھی رتبہ حدیث میں ہو جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں رتبہ حدیث بھی چلتا ہے تھوڑا سا، تو وہ بھی چلتا ہے. تو اس میں لیکن صحیح حدیث لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو میرے لیے دعا کرے اللہ میری ساری دعاؤں میں تو اس کا پورا حصہ نصیب کرنا. روزانہ ایک دعا مانگو، اے اللہ میرے عمر کی دعا ہے. یہ عمر بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے دعا مانگتے تھے اور بہت ہوتے ہیں کہ اللہم لو ان کنت کتبتنی فی السعداء فاثبتنی فیہا وان کنت کتبتنی فی الاشقیاء فانهنی عنہم واکتبنی فی السعداء فانک تلقی ما تشاء وتثبت وعندک ام الکتاب. پورے مطاف کے اندر روتے ہوئے حضرت عمر ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر تو نے میرا نام سعیدوں میں لکھا ہے، نیک وقتوں میں لکھا ہے، تو میرا نام انہوں نے لکھے رکھے. اور اگر تو نے میرا نام بدبختوں میں لکھا ہے، اللہ میرا نام ان کی فہرست سے بتا دینا اور نیک لوگوں کو فہرست سے میرا نام مل لینا. لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے. اللہ قلم بھی تیرے پاس. کون ہے حضرت عمر کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو جنتی ہے اور یہ اپنے بارے میں دعا مانگ رہے. وہ حضرت عمر کہ جن کو جب مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہری اللہ کا یہ احمد کرے یہ خوشخبری ہے، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے. اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں یحرمون بعضهم بعضا کہ تیرے اسلام لانے پر ایک دوسرے کو برکت دیتے ہیں. 21 مقامات قرآن میں کیا حضرت عمر کے دل میں ایک بات ہے، حضرت عمر کے دل میں ایک بات ہے. اور اللہ نے قرآن میں محسوس کیا جب اس کی عائشہ ہوا، ایک قصہ سنا کے بعد ختم کروں، آپ کو پڑھائی کرنے کی ہوتی ہوگی لیکن اسے آواز دیتا ہے وہ کیسا فرق تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کی باتیں چلی مدینہ منورہ میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ ایک مرتبہ میں بیٹھی ہوئی، میرے والد میرے پاس آ گئے، میری والدہ میرے پاس آ گئی، ہم تینوں کمرے میں بیٹھے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گزرے. جب اچانک گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیوں بیٹھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر کے جا کے بیٹھ گئے. اب 4 ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر اور حضرت عائشہ کے والدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں ایسے کہتی تھی، انہیں حضرت عمر کو سنا رہا ہوں یہ قصہ. ماں ایسے کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک دم کھڑی بات نہیں کہتے، ایسے مجلس میں تھوڑا سا دور روٹھے انداز میں نعرہ لگا اور آ کر خود کو پڑھنا شروع کیا الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ. یہ تو بہت بڑا مجمع ہے، بیان کرنا ہے. میں کہتی تو سن لے کہ کیا ہو رہا ہے. فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھ سے کہا میرے ماں باپ کے سامنے، انہوں نے کہا کہ دیکھو آئے تمہارے بارے میں مدینہ منورہ میں یہ خبریں چل رہی ہیں، اگر تم سے چپ ہو گئی ہے تو آپ ہمیں بتا دو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور اگر آپ سے چپ نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ برات کی
بارے میں چلتے ہوئے بتائے گا. تو بتاؤ کیا یہ سوال ہے. اب یہ سوال تو بڑا سوال ہے. حضور عائشہ کو پوچھ رہے اور عمر المؤمنین کو پوچھ رہے اور بیٹھے ہیں ماں باپ دونوں سامنے. تو میں عائشہ نے کہا میں نے فوراً جواب دیا اب کو جواب دو. ابا آپ جواب دیجیے. تو صدیق اکبر نے انکار کیا اندر رات کو یہ جواب دیجیے. ماں سے کہا ماں آپ جواب دو. تو ماں نے کہا میری جواب دیجیے. تو ماں عائشہ نے جواب دیا. تو ماں عائشہ نے کہا کہ ابھی تم تینوں اس مقام پر ہو کہ میں یہ کہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو تم تینوں اس کو اقرار بھی کر لو گے قبول بھی کر لو گے خوشی خوشی ہاں ہاں ہاں. اور میں کہوں کہ نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے تو تم جو ہے یعنی میری بات ملنے سے تمہارے دل میں اترے گی نہیں. بس میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام میرا ختم ہو دے گی. تو کون سے جواب کی لگا یہ کہہ کر ماں کہتی ہے کہ بیت القبر کا کونا تھا اس کونے میں جا کر اپنا غصے میں آ کر اس طرح ہو کر کے میں لے گئی. پھر میں کو روتے ہوئے اٹھ کے چل گئی. ماں بھی چل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل گئی. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور عمر کو بلا کر کہا کہ عمر تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تنہائی حضرت عمر اس وقت تنہائی کے اب حدیث میں باتیں آئے گی اس لیے کہنے میں حرج نہیں کہ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ حل بتا یہ تو عمر نہیں ہے. مدینہ منورہ میں عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو پھانس پڑی ہوئی کے دل میں تھا آسمان خاموش آیت نازل ہو رہی ہے. اس بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو حضرت عمر نے کہا جب تنہائی میں آپ نے مجھے بلایا ہے تو اس کا جواب بھی میں تنہائی میں دیتا ہوں اور دروازہ بند کر کے دوں گا. یہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہو باہر لوگ سنیں. یہ نہیں آپ مجھے اجازت دیں میں دروازہ بند کر دوں. اور میں ایسا کہتی ہوں کیونکہ ہمارے پہلے پڑوس کے کمرے میں باتیں چل رہی تھی تو باتیں میرے کان تک پہنچ رہی تھی کیا ہو رہی. اب حضرت عمر جو ہے بیٹھے دروازہ بند کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ حضرت عائشہ کا نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا؟ حضور خاموش. حضرت عاطف نے کہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے چہرہ دکھایا. ہاں ہاں صحیح ہے. تو کہا کہ حضرت آپ پر گندی مکھی جو ہے وہ بھی نہیں بیٹھ سکتی تو گندی اور اللہ آپ کے حرم میں کیسے رکھے. یہ کہہ کر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے تو جلال آ گیا اور زور سے جملہ کہا ہذا بہتان عظیم ہذا بہتان عظیم. اتنا زور سے کہا کہ مسجد نبوی بھی ہلنے لگی. باہر تک آواز دی باہر تک. میں ایسا کہتی میں نہیں سنی ہذا بہتان عظیم. بس فوراً وحی کے آثار نازل ہوئے اور اس کی عائشہ کی جو آیت ہے ان الذی رجاؤ دل یہ آیت نازل ہوئی. پورا رکوع نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو فارغ ہوئے تو حضور نے کہا مبارک مبارک ابو بکر بھی آئے. عائشہ خوشخبری کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بتائیے حضرت یہ کہا اللہ نے میرے برائے کی آیت نازل کی تو ابو بکر نے کہا کہ حضور کا پیشانی کو بوسا دے. میں عائشہ نے کہا نہیں دوں گی. حضور کے پیشانی میرا اللہ کا بتا ہوا. میں ایسے ہی آیت پڑھتی تھی بہت ہوتی کہتے تھے کہ میں نہیں سمجھ سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن میں رکو نازل ہو. میں تو اتنا سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی خواب آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ لیں گے یا جو کسی کو کوئی الہام ہو جائے گا یا کوئی جنات کی خبر دے دے گا یا کوئی بات ہو جائے گی. لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا.
حضرت عمر بھی یہ آیت پڑھتے تھے بہت روتے تھے. صحابہ کو کہتے تھے کہ میرے دل میں یہ بات آئی, میں نے حضور سے کہا ہذا بہتان عظیم, یہی جملے قرآن میں اللہ نے نازل کر دیے. سبحان اللہ ہذا بہتان عظیم. اتنا بڑا درجہ حضرت عمر کا. اور کیا کہہ رہے ہیں, اگر تو نے میرا نام سعید میں لکھا ہے, میرا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو, اور اگر تو نے میرا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہے, میرا نام اس کی فہرست سے مٹا دینا. نیک لوگوں کی فہرست سے میرا نام لکھ لینا. لکھنا بھی تیرا کام ہے, مٹانا بھی تیرا کام ہے. یہ دعا مانگو گے انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کی تشکیل میں اتنی کرتا ہوں کہ یہ نیت کرو کہ مرتے دم تک انشاءاللہ قرآن کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. چاہے رقم زیادہ ملے کم ملے. اور ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے مدرسے میں زکوٰۃ کی رقم تملیغ کرا کر ہم ہمارے مدرسے میں چلاتے ہیں. ایسا جگہ ہوتی ہے یہ بات. میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے اس سے بھی ہم بچیں تو اچھا ہے. میل کیوں جانے ہمارے پیٹ, ہمارے قرآن والے میں میل جانے کیوں, میں بھوکے رہیں گے, ایک ٹائم کے کھانا نہیں کھائیں گے. مولانا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم خالص کو کرا دے جائے, خالص کو کرا. اللہ سے مانگو. بھی مانگنا تو اللہ سے ہے, اللہ سے مانگنے میں کیا جاتا ہے, ہم کو اللہ سے مانگنا ہے, اللہ ہمارے لیے راستہ آسان کرے گا. کرو گے